السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم درائٹ پاکستان۔ شاید شروع میں یہ کہنا درست ہوگا اور ضروری ہوگا کہ جو پاکستان نے ثالثی کا رول ادا کیا ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا اور ادا کر رہا ہے رول، اس کے نتیجے میں جو ٹاکس ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان وہ جاری ہیں۔ ٹاکس ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ ڈائریکٹ ہیں چاہے وہ انڈائریکٹ ہیں، چاہے پیپرز کا ایکسچینج ہے، وہ سب کچھ جاری ہے۔ جو اس وقت نہیں ہو رہا وہ یہ کہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے۔ یہ بات بالکل مستند ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی ایکسچینج ہو رہے ہیں، فریم ورک بنانے کی بھی، اس کو فائنلائز کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا کلیئر ہے کہ بیٹھ کے ٹاکس کریں گے، اور اس سے ہٹ کر کے کہ کیا خبر ہے اور کیا معاملات ہیں اور کیا دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو جنگ تسلط کی جارحیت کی ایران کے خلاف اسرائیل نے اور امریکہ نے، اسرائیل اور امریکہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا جب انہوں نے 28 فروری کو جنگ شروع کی، اور علاوہ نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے کے انہوں نے تقریباً سب کچھ کر لیا۔ اگر کرد کارڈ نہیں کھیلا تو اس لیے نہیں کھیلا کیونکہ جو کرد کے لیڈر تھے موومنٹ کے، انہوں نے کہا جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان سم تھنگ لائک دس۔ اگر جو کر سکے انہوں نے کیا، اور سعودی عربیہ کو نہیں لا سکے انٹو دا فرے، آپس میں جی سی سی ممالک کی ایران سے ایکٹیو جنگ نہیں کروا سکے، اس میں بھی پاکستان کو الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے تو، امریکہ نے تو یہ کیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، امریکہ جیتا نہیں۔ دوسری طرف سے ایران نے جو میکسیمم اپنا ایک کریجیس ریزسٹنس اور فائٹ بیک جو ایران نے کی ہے وہ دکھا دیے کہ دس از واٹ یو ول گیٹ اگر آپ اور اٹیک کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب دونوں جو ہیں ایران اور امریکہ ہمارا خیال جنگ پر نہیں جائیں گے واپس انلیس سم ایکسیڈنٹ، کوئی میجر اپہیول ہو جائے۔ تو اس وقت جو منطق آپ کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ دے ول ناٹ گو بیک ٹو وار، ہینس نیگوسیشنز بھی جاری رہیں گی اور جاری ہیں۔ اچھا، آج ہم اس پر بات کریں گے ناظرین اپنے پینلسٹ کے ساتھ۔ ہمارے پاس اس پینل ہے جو ڈپلومیٹک معاملات ہیں، جو عسکری معاملات ہیں اور جو اکنامک معاملات ہیں، ان سب پر نظر رکھے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جاری نہیں رہے گی، دے ول ناٹ گو بیک ٹو ایکٹیو وار۔ تو ہمارے پینل آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کیوں نہیں واپس جنگ کی طرف جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ علی سرور نقوی صاحب ہیں، امبیسڈر علی سرور نقوی صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا امبیسڈر نقوی صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سینئر اکانومسٹ ہیں، بینکر ہیں اور اینکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں۔ بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب، یو ود اس۔ اور ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب پروفیسر ہیں لمز میں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ہی از فلون فائٹر پلینز آلسو۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں امبیسڈر سرور نقوی صاحب سے۔ جی امبیسڈر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایک تو ہماری یہ کنٹینشن ہے کہ the talks are continuing through different means indirect، اور دوسرا کہ جو حالات دکھائی دے رہے ہیں ہمیں نہیں لگتا جنگ پہ واپس جائیں گے۔ جی دیکھیے، I agree with you entirely، مجھے بالکل آپ سے اتفاق ہے، کیونکہ جنگ دیکھیے پاکستان نے اول تو جنگ رکوائی، سیز فائر کرایا 7 اپریل کو، اس کے بعد پاکستان نے ان لوگوں کو سامنے بٹھایا، مذاکرات 20 گھنٹے کے ہوئے۔ اب جو یہ تیسرا مرحلہ ہے، the third stage، یہ تھرڈ سٹیج زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ اب اس وقت جو میں اس کی تفصیل دے سکتا ہوں، لیکن ابھی میں ڈائریکٹلی اس پہ آتا ہوں کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے آبنائے ہرموز کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے، اور ایران کہتا ہے جب تک وہ بلاکیڈ نہیں اٹھے گا، جب تک رکاوٹ یہ ختم نہیں ہوگی، تب تک وہ مذاکرات پہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن آج ایسا آپ نے کہا کہ میسیجز پاس ہو رہے ہیں۔ عباس اراچی صاحب نے اسلام آباد میں بھی ایک ڈاکومنٹ امریکہ کو بھجوایا ہے ہمارے ذریعے غالباً،
اور امریکہ بھی جواب دے رہا ہے. تو ایک پروسیس چل رہا ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ عباس اراغچی دوبارہ اسلام آباد آئیں گے. ایک اور پوائنٹ میں کہہ دوں کہ امریکہ میں جو دباؤ ہے صدر ٹرمپ کے اوپر، وہ بہت بڑا دباؤ ہے. وہ 3 وجوہات کے تحت. ایک کہ وہاں پہ جو گیس پرائس ایٹ دی گیس اسٹیشن، پیٹرول کی قیمت عام امریکی شہری کے لیے کیا بڑھتی جا رہی، کیا ہو گئی ہے. دوسرے، اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز گرتے جا رہے ہیں. تیسرے، اس صدر کی اپروول ریٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ صدر ٹرمپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے وہ دوبارہ جنگ میں نہیں جائیں گے. نہ صرف یہ بلکہ وہ پھر کوئی راستہ دیکھیں گے کہ کوئی صلح ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی بات طے ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سٹیج پہ آ گئے اور پاکستان موجود ہے، اویلیبل ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. جی میں چلتی ہوں یہ کمانڈر چشتی صاحب کے پاس. جی کمانڈر چشتی صاحب، آپ ذرا فرمائیے گا کمانڈر صاحب کہ آپ اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ افی سے کہ جی جنگ تو نہیں ہو سکتی پھر، کیونکہ جو ہونا تھا دونوں طرف سے وہ ہو چکا ہے. جی بہت شکریہ نسیم ظاہرہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. بالکل میں تو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں جی، اور کہ جنگ کی طرف جانے کا دونوں کی کیپیسٹی بے شک ملیٹریلی ضرور ہو، لیکن اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو سے بن نہیں رہی لاجک کہ دونوں ملک جنگ میں جائیں. اور خاص طور پر امریکہ کا میں نے لاسٹ آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان کے آلموسٹ 45 to 50% تمام سٹاک آ چکے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سٹاک پائل صرف ایران سے انہیں میچ نہیں کرنے، یہ بھی میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا. اور آج میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ونڈو آف ولنریبلٹی بڑی ہے امریکہ کی، یہ کسی فورن انویژن کی وجہ سے، روس اور چین کے حملہ کرنے کی وجہ سے نہیں بڑی. یہ چوائس، وار آف چوائس تھی یہ. اور جب وار آف چوائس ہو تو آپ پر ایک بہت بڑی آبلیگیشن ہو جاتی ہے ریزلٹ اچیو کرنا، اور وہ ریزلٹ نہیں اچیو ہو رہے. جتنے ویپنز کی ہم نے بات کی تھی، ایک اور جو خطرناک پہلو جو لاسٹ ٹائم میں نہیں عرض کر سکا تھا، میں دو ان کے جو ویپنز میں لگتے ہیں، گیلین اور ایک جمینیا، ایک جو ریئر منرل جو ویپنز میں استعمال ہوتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ تمام کے تمام چائنا کے کنٹرول میں ہیں. تو ذرا ویژولائز کریں، ہم اگر ٹائم لائن لگا بھی لیں کہ 90 پیٹریوٹ یہ سال میں بناتے ہیں، پرووائڈڈ چائنا کی سپلائی کنٹینیوڈ رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 2000 فائر کیے ہیں تو ملٹیپلائی کریں کہ 90 کے حساب سے ان کو کتنے سال، 15-20 سال لگ جائیں گے بنانے میں، اگر وہ پروڈکشن اپڈیٹ نہیں کرتے. تو آئی تھنک جو میں نے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے پاس چوائس ویپنز کی بے شک ہو، لیکن اپنی بہت زیادہ ولنریبلٹی ان کی ہو چکی ہے. تو آئی تھنک اس وقت وہ چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فیس سیونگ جس کو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی پوائنٹ ان کو مل جائے جس پہ وہ کہہ سکے کہ میں نے ون اوور کیا. میں مثال کے طور پر ایک عرض کر دیتا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایران جو ہے روزانہ کی بنیاد پر $500 ملین کما رہا تھا آئل ایکسپورٹ کر کے. وہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر میں نے اسٹریٹ آف ہارمز بلاک کیا ہے تو لک ایٹ دا پنشمنٹ، جو میں نے پنشمنٹ دی ہے یا پینلٹی ڈالی ہے وہ کتنی زیادہ ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ تیل کتنا جا رہا تھا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، تمام انٹرنیشنل ایجنسیز اور نیوز پیپر اگری کرتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر 1.8 بلین روزانہ جاتا ہے. وہ 500 ملین نہیں بنتا، وہ 145 ملین بنتا ہے. 500 ملین ورسز 145 کا مطلب کیا ہے؟ ریئل میں 145 ایران کما رہا تھا. تو اگر 145 کما رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ 500 کہنا چاہتے ہیں. وہ ٹیک ہوم ٹرافی والی کی طرف پھر بات جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو بتانا کہ میرا بلاکیڈ کی امیجن کریں ہمیں کیا سیونگ ہے یا ایران کو کیا ایک قیمت دینی پڑ رہی ہے. وہ ایسی چیزوں سے ہی آپٹک سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر جنگ میں جانے کی بات کریں گے، میرا نہیں خیال ان کی ورنریبلٹی جیسے میں نے کہا تھا پہلے، لیکن ظاہر سپر پاور ہے، ان کو بارگیننگ لیوریج ضرور چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے کوئی ایسا فیس سیونگ ملے. آخری وقت آپ نے دیکھا انہوں نے کہا ہمارا ڈیلیگیشن نہیں جائے گا، سفر بڑا لمبا ہے، اکنامیکل نہیں ہوتا اتنے دور کا ٹرپ. جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ فارن منسٹر آف ایران واپس جا چکے ہیں یہاں سے پاکستان سے، تب انہوں نے روکا. اس کا مطلب ہے دل سے وہ چاہتے ہیں کہ خواہش ان کی ہے کہ کوئی ایسا پلس مل جائے. تو اسی کی وہ تلاش میں، میرا ابھی بھی ماننا یہ ہے کہ کنورجنس ہوگی. صرف یہ ہے آپٹکس کا افسوسناک بات یہ ہے کہ ایلیمنٹ کیونکہ اس وقت حاوی ہے، 40 دن تک وہ نہیں ٹیک ہوم ہو سکا، تو وہ آپٹیکلی چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا نظر بھی آئے کہ میں جیتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈیلے ہے. جی بالکل. اور جہاں تک ان کے نہ آنے کا تعلق ہے، وہ تو بڑی کلیئرلی ایران نے شروع سے کہہ دیا تھا کہ ہم
ٹاکس کے لیے نہیں جا رہے. دے آلویز ور پلاننگ ٹو گو ٹو عمان. حالانکہ میرا خیال ہے دس از ناٹ دی اینڈ جیسے آپ سب فرما رہے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا ابھی جو آپ نے فرمایا, جو آپ نے فگرز دی اور آپ نے کہا کہ 90 پیٹریٹس اے ایئر ایٹسیٹرا, اور آپ نے کوئی یہ کہاں سے یہ آپ کو فیکٹس مل رہے ہیں, یہ بھی ناظرین کو بتا دیں تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی مستند بات ہو رہی ہے. انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ انالیسس کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ انالیسس ایسا معتبر ہے ادارہ, اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیرسے پہ بھی نہیں کہہ رہے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 پینٹاگون کی ڈیفرنٹ انالیسس کی رپورٹس ہیں جس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ پریزنٹیشن دی گئی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 45% پریسیجن گائیڈڈ میڈیشن رہ گئے ہیں, 50% ہمارے پاس پیٹریوٹ رہ گئے ہیں, اور 30% ہم نے کنزیوم کر لیے ہیں جو ٹوماہاک میزائل کا. ٹوماہاک میزائل تو اوفینس کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ تو اوفینس تو پھر بھی آپ ریٹیل کر سکتے ہیں, لیکن ڈیفینس آپ کو جس پیٹریوٹ ہے وہ بہت چاہیے ہوتے ہیں, بیکاز دشمن نے اگر فائر آپ پہ حملہ کیا تو آپ کو پیٹریوٹ نہ کرتے. تو پیٹریوٹ 90 بنا رہی ہے اس وقت ان کی کیپیسٹی جو بنانے کی ہے کمپنی کی. تو اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے پہلے 48 گھنٹے کے اندر 2000 فائر کیے تھے, تو امیجن کر لیں یہ تو آلموسٹ جا کے 14-15 سال میں یہ مکمل ہوں گے اگر وہ پروڈکشن ڈبل نہ کرے. اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا, ریفریش کر دیتا ہوں کہ ونڈو آف ولنریبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کا بھی خیال کرنا ہے, یوکرین کو بھی دیکھنا ہے, پھر تائیوان کے خلاف چائنا کو بھی تھریٹ کیے رکھنا ہے. ٹھیک, بالکل. سو ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. جی فاروق سلیم صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا, اگر آپ گلوبل پکچر دیکھیں اکنامکلی تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ جنگ کی طرف جانا کتنا ان کے لیے فیزیبل ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیے نسیم, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 محاذی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے. اس کا ایک تو فوجی ہتھیاروں سے لڑی جا رہی ہے, دوسرا اس کا محاذ جو ہے وہ معاشی ہے پیورلی, تیسرا سیاسی ہے, اور چوتھا یہ بیانیے کی جنگ جو نیریٹو کی وار ہے. فوجی جنگ سے یہ معاملہ تبدیل ہو رہا ہے یا منتقل ہو رہا ہے معاشی محاذ کے اوپر. اب دیکھیے, جنگ جو فوجی جنگ ہے وہ میزائلوں سے لڑی جاتی ہے, لیکن میزائل بنانے کے لیے جیسے بھی کہا گیا کہ اس کے لیے بے شمار ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو دوسرے انکلوڈنگ ریئر ارتھ ایلیمنٹ بھی چاہیے. اس وقت جو میں تخمینے دیکھ رہا ہوں وہ تقریباً یہ ہے کہ امریکہ کا روزانہ کا خرچہ کوئی $2 ارب کا آ رہا ہے, اور اگر ایران کا خرچہ دیکھا جائے تو وہ لگ بھگ $100 ملین سے زیادہ کا نہیں بنتا. تو ایک تو یہ جنگ آپ سمجھے کہ بیلنس شیٹ کی جنگ ہو گئی, ایک طرف $2 ارب روزانہ کا خرچ ہو رہا ہے اور ایران کی طرف سے وہ $100 ملین کا خرچ ہو رہا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایران جو $2 بلین صرف ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے, وہ قرضے کی جنگ ہے. اس وقت تقریباً $40 سے $1 کا قرضہ ہے امریکہ کے اوپر, اور $2 بلین اضافی خرچہ جا رہا ہے جنگ کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرضہ مزید لیں گے اور وہ جنگ لڑیں گے, تو ایک یہ قرضے کی جنگ ہو گئی. تو یہ امریکہ جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ قرضہ لیتا جائے اور جنگ لڑتا جائے, اس کے اوپر بڑی ریسٹرینٹ آ جائے. جی ٹھیک. اور یورپ کو دیکھیں ذرا, ہاؤ ڈز دا ریسٹ آف دا ورلڈ سی دس, اور ان کا کیا پریشر پڑ سکتا ہے امریکہ پہ, یا کوئی پڑ بھی سکتا ہے؟ اچھا, ایران کے پریشر کی بھی بات کرنے. جی ٹھیک. ایران کا جو مرکزی بینک ہے, بینک مرکزی ایران, اس کی رپورٹ آئی اور وہ کہتا ہے کہ ایران کے اندر جنگ کے نتیجے میں جو ریٹ آف انفلیشن ہے وہ کوئی 180% تک. اب آپ سوچئے کہ پاکستان میں جو ہمارا مہنگائی کی شرح ہے وہ 6-7% ہوتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں, اور امریکہ میں تقریباً 3-3.5% ہے. اور اگر یہ ایران میں 180% ان کا اپنا بینک کہہ رہا ہے, تو آپ سوچئے کہ ایران کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے اوپر بھی سوسائٹی کا بے تحاشا پریشر ہے کہ بھائی جنگ بند کرو, اور معیشت کے اوپر جو ہے وہ. جی فاروق سلیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے, انڈر سینکشنز لاسٹ 40+ ایئرس, تو ان کے لیے 180 کوئی بہت ان یوزول فگر ہے؟ جی بالکل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ سے پہلے کی بات جو ہے اس وقت یہ 45 اور 50. ٹھیک. اب یہ جا رہا ہے, اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کرنسی بہت بری طرح ڈپریشیٹ ہوتی ہے. اب جنگ سے پہلے 40,000 ریال کا $1 تھا, اور آج 15 لاکھ ریال کا $1 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں, جس میں چاول ہے, جس میں چینی ہے, جس میں گندم ہے,
ان کی قیمتیں ریال کی مد میں بہت ہی تیزی سے بڑھ جاتی. اب سوچئے کہ تقریباً 4-5 مہینے میں ڈبل ہو رہے ہیں. اچھا بہت بڑا ہے اور یہ پھر سیاسی پریشر میں منتقل ہو جاتا ہے. مجھے ذرا نقوی صاحب سے یہ پوچھنے دیجیے گا. امبیسڈر نقوی آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ ڈپلومیٹکلی گلوبلی کیا دیکھتے ہیں, کیا نوعیت ہے پریشر کی؟ اور مطلب ایک تو ہمیں معلوم ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, خیر ناظرین اللہ کا شکر ہے وہ بچ گئے ہیں, لگتا ہے اٹیک ان پر ہی تھا, لیکن جس ہال میں وہ تھے, جو کل آپ نے سنا ہوگا وہ نیشنل پریس کلب گئے تھے تو وہاں اٹیک ہوا, اس ہال سے باہر فائرنگ ہوئی. بظاہر تو لگتا ہے جس نے فائرنگ کی ہی واز دا ٹارگیٹ اور وہ بچ گئے, تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کرے وہ کوئی صحیح فیصلے بھی لیں. تو اچھا نقوی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو سوچ ہے وہ اپنی جگہ ہے, بٹ گلوبلی وہ obviously یو این کو وہ پرواہ نہیں کرتے, یو این کی لاز کی پرواہ نہیں کرتے, رولز کی. واٹ از اٹ آن دی انٹرنیشنل سین جس سے وہ پریشان ہوتے ہیں, جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اثر انداز ہوگا یہ سب ان کے اوپر ڈیسیجن میکنگ پہ؟ جی ہاں, میں سمجھتا ہوں نسیم کہ اس وقت جو زیادہ ان کے اوپر جس چیز کا اثر ہوگا یا جو پریشر ہوگا وہ روس اور چین کا, کیونکہ یہ دو ملک, یہ دو طاقتیں ہیں گلوبل دنیاوی پکچر میں, ایک دو طاقتیں ایسی ہیں جو کہ امریکہ کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں. اور امریکہ یہ جانتا ہے, ٹرمپ جانتا ہے, وہ 10,000 بار اس کو پوٹن کو کہہ چکا ہے کہ جنگ بند کرو, اس نے یوکرین کی جنگ نہیں بند کی. چین وہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور امریکہ چین کے جہازوں کو بھی نہیں روک رہا. یہ ایک عجب سی بات ہے, میں نے جو پڑھا ہے. اچھا, اور چین is economically the second most powerful country in the world at the moment. تو یہ دو ملک جو ہیں یہ امریکہ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور یورپ وغیرہ کو امریکا نے ڈس ریگارڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ویسے بھی وہ obsolete فورمز ہیں نیٹو کے اور ایون ای یو کے. یو کو انگریز چھوڑ گئے, ای یو خود اب بہت مشکل میں ہے, اور نیٹو تو اٹس obsolete. یہ 1949 میں بنا تھا ٹو کاؤنٹر دی دین سوویت یونین. سوویت یونین رہا ہی نہیں تو نیٹو کس واسطے اب تک کنٹینیو کر رہا ہے. تو یورپ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ہے, وہ روس اور چین کو دیکھ رہا ہے کہ ان کا ریاکشن کیا ہے. اور چین نے بارہا ان کو میسیجز بھیجے ہیں کہ آپ ریسٹرینٹ شو کریں, شو ریسٹرینٹ, گو ٹو ڈپلومیٹک کانٹیکٹس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اب جو شکل آ رہی ہے وہ ہوگی, لیکن فیصلہ ٹرمپ کا اپنا ہوتا ہے, اور ٹرمپ امریکہ میں بھی پریشر میں ہے. ریپبلکن سینیٹرز تک, کانگریس مین تک اس کے خلاف بولنے لگے ہیں, اس کی تنقید کرنے لگے ہیں. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے آج, اس کے کل, اس کے پہلے کی بات ہے کہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں نیو یارک پوسٹ, وال اسٹریٹ, نیو یارک ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل, واشنگٹن پوسٹ, یہ سارے اخبار جنگ کے خلاف ہیں. وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں روز کے حساب سے. یہ تو مجھے تو یاد آتا ہے جب ویتنام کی جنگ امریکہ میں اس کا اختلاف اس کی شروع ہوئی تھی, تو اسی طرح کی صورت تھی. لیکن نقوی صاحب, یہ سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن وہ جنگ اس نوعیت پہ اپوزیشن آئی تھی آفٹر 6 years آف دا وار, تو یہاں تو 6 ہفتے بھی نہیں ہوئے. ہاں, ٹائم اب بہت اسکویز ہو گیا. دیکھیں نا, جے سی پی او کے نیگوسیشن جو ہیں 12 سال بالکل میں کمپلیٹ ہوئے تھے, 20 months 2003 to 2015. میں ویانا میں اس وقت امبیسڈر تھا, اور اٹ اسٹارٹیڈ ان مائی ٹائم, اور میری ایرانیوں سے اس زمانے میں بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی. تو وہ 12 سال لگے. علی لاریجانی کو میں اچھی طرح جانتا تھا, وہ ویانا آیا کرتے تھے نیوکلیر ٹاکس کے لیے. تو بہرحال اب ٹائم اسکویز ہو گیا ہے نسیم, ٹائم ہیز اسکویز. تو اب آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ اب بہت کم وقت میں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے امریکہ میں جنگ کے خلاف.
اور دس ٹرمپ ہیز ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ، پلس روس، رشیا اینڈ چائنا. تو یہ سب فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو فورس کریں گے کہ وہ کوئی حل نکالے. ابھی میں نیوز پہ دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے دوسری تجویز، ایک سیکنڈ پروپوزل ایران سے آیا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ بہت تیزی سے جا رہے ہیں. اور پاکستان میں جو کل رات گزری ہے، یعنی جب ایرانی آئے تھے فارن منسٹر، تو وہ ان کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، اور یہ بتایا جاتا ہے فیلڈ مارشل صاحب اور میرا خیال ہے ایجنسی کے ہیڈ اور انٹیریئر منسٹر، یہ they were with the army chief، اور ساری رات تقریباً یہ بات چیت رہی ہے with the Iranian foreign minister. تو پاکستان جس انتہا تک، جس لیول تک، جس ڈیپتھ سے اس تمام معاملے میں انوالوڈ ہے، وہ بھی جو آپ فرما رہے ہیں نا، بڑی تیزی سے چیزیں آگے پیچھے جا رہی ہیں. تو پاکستان اگر شاید کہیں ہم کہ وہ اٹس پشنگ دا سچویشن ان اے ڈائریکشن آف سم کائنڈ آف ریزولوشن، تو وہ شاید درست ہوگا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جو بات چیت ہے وہ ڈائریکٹلی کتنی جلدی شروع ہوگی، although as we all agree کہ بات چیت تو ہو رہی ہے behind the scenes. ایک کمانڈور صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو معاملات ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو بلاکیڈ ہے وہ ختم کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ شاید آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیوکلیئر سے تعلق ہے جن معاملات کا، اس پر بھی کوئی اگریمنٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیفور دے ایکچولی سٹ ڈاؤن تو کچھ معاملات سدھار کی طرف جائیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ آر یو سیئنگ دس ریکوائرمنٹ بائی بوتھ سائڈس؟ نسیم صاحب دیکھیے، یہ وہ ورلڈ وار 1 اور 2 کا زمانہ نہیں ہے جب میڈیا ہوتا ہی نہیں تھا. جنگ جب ختم ہوئی تھی ورلڈ وار 1 اور 2، تو امریکہ کے لاسز جو انہوں نے وار کے دوران کہے تھے ورسز جو ایکچوئل تھے، سب سے زیادہ تضاد اس میں تھا. کیونکہ پرسیپشن اس وقت، کیونکہ جغرافیکلی امریکہ دور تھا، تو اس وقت یہ چھپائے جا سکتے تھے. اب جتنے لاسز ہو رہے ہیں وہ چھپائے نہیں جا سکتے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور یہ جو اشارے مل رہے ہیں ابھی بھی دیکھیے، ابھی ہم دور صرف اس لیے ہیں مذاکرات کے کہ یہ ایک ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن اپنی جگہ ہے، لیکن جو پرسیپشن بلڈ ہو جاتی ہے، اب دیکھیے جو پروون اس کے پاس لیوریج ایران کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں، وہ انرچ یورینیم ابھی تک ایران کے پاس ہے، اسٹیٹ آف ہرمز ابھی تک ایران کے پاس ہے، ایبلٹی ٹو ڈسٹروائے اینڈ نیوٹرلائز دا نیبرنگ ریجنلائزڈ کنٹری وہ ابھی تک ان کے پاس ہے. ہوتیز کا، لیبنان کا، عراق کے اندر جو ملیشیا ہے وہ ابھی تک اس کا ایڈوانٹیج ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ آپٹکس کی جنگ ہے نہیں، بڑی جلدی دنیا ریلائز کرتی ہے. ایران یہ کمپرومائز نہیں کر رہا کہ جیسے میں نے کہا کہ 47 سال میں اس کو تو یہ نیو فاؤنڈ اپنے لیوریجز کا پتہ ہی نہیں تھا. جب جنگ کے دوسرے دن شاید تیسرے دن مجھ سے پوچھا گیا تھا، میرا کوئی وہ تو نہیں تھا پریڈکشن کرتا، لیکن مجھے کہا گیا تھا جس طرح انہوں نے لیڈرشپ کو لیمینیٹ کیا، جس طرح انہوں نے دشمن ملک کے لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ ٹیک اوور کر لو. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج تقریباً 2 مہینے ہو گئے. تو میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی آپ دشمن کے لوگوں کو اپنی وننگ ریسیپی میں نہیں ڈال سکتے، وہ بونس ہوتا ہے اگر وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، نمبر 1. تو آج دیکھیے کہ اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی جنگ بند ہوئی، 60 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی یہ جنگ بند ہوئی، ملیٹریلی، اکنامکلی، متھ، مائٹ، امریکہ، اسرائیل وہ نہیں رہیں گے جو آج ہیں، اور ایران وہ نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا. ایران نے کم بیک کیا، میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنی وہ متھ ختم کی. آج آپ دیکھ لیں کہ جو JCPOA سائن ہوا تھا، وہاں پر ایران نے جتنی لمبی نیگوسیشن چلی تھی، آلموسٹ 2015 سے 1.5 سال پہلے تو ایکسٹینسو چلی تھی، امریکہ نے منوا لیا تھا کہ آپ ہینڈ اوور کریں تمام کے تمام انسپیکشن ہینڈ اوور کریں ٹو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن. آج وہ نہیں ہے پوزیشن. آپ دیکھ لیں کئی انسپیکشنز ہوئی جس کے اندر سیریس وائلیشن نہیں ہوئی ایران کی، وہ اس وقت تھی، آج نہیں ہے ہمارے پاس، وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. صرف ایک ڈسپوزل کا اگر رہ گیا ہے تو آج بھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن اویلیبل ہے. بجائے اس کو ایگو یا ایک اپنا وقار کا یا جس کو کہتے ہیں پرسیپشن یا نیریٹو بنانے کی بجائے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن انوالو آج بھی ہو سکتی ہے. جیسے امریکہ نے پہلے کیا تھا، ایران نے بھی اگری کیا تھا، وہ انسپیکشن کر کے اس کو ڈسپوز آف کریں. تو اس سارے کے اگر ہم نظر رکھتے ہیں تو امریکہ کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، ملیٹریلی بھی ہوا ہے، ان کے اسٹیچر کا بھی ہوا ہے.
ایران کا بھی ہوا ہے, 270 بلین کے قریب سٹڈی آ رہی ہے جو ایران کا ہوا ہے, تو ایران کو بھی تو کچھ چاہیے. ایران کے اندر جو سب سے زیادہ پاپولر نعرہ جو میں پڑھ رہا ہوں ایران کا, تھوڑا سا اویلیبل ہے ڈیٹا, دیکھیے وہ ایک ہی لفظ بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نیور اگین, یعنی ہم نے ایک اور چانس نہیں کسی کو دینا کہ ہمیں اٹیک کریں. ہاں بالکل بالکل اٹیک کریں. وہ کہتے ہیں جی جو کرنا ہے ہم مرنے کو تیار ہیں, ہم ڈبو دیں, ہمیں تباہ کر دیں, بٹ لیٹ اٹ بی دا لاسٹ ٹائم. یہ پریشر ہے اس وقت حکومت ایران کے اوپر. ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے لوگ بھی 2-2 سال بعد, سال بعد, اس دفعہ تو 8 مہینے بعد اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو انہوں نے جو کنورٹ کرنا ہے انٹو بارگین ابھی کرنا ہے, اٹ از آلموسٹ لائک ناؤ اور نیور. تو اسی لیے ایرانین کہہ رہے ہیں کہ نیور اگین. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو قربانی لینی ہے لے لو, لیکن یہ ہر 2 سال بعد کوئی ابھی پریزیڈنٹ ہو یا اگلا والا ہو, اس کو ہم جج اور جوری خود نہیں بنا سکتے. بیسکلی دس از اٹ. اور جیسے آپ نے انرچ یورینیم کی بات کی, IAEA کے تحت تو یہ جو انرچ یورینیم ہے انڈر دیئر سپرویژن اس کی انرچمنٹ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. یہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بالکل بھی دکھائی دیتا کہ ایران ولنگلی کہے گا کہ جی یہ شپ آؤٹ کر دیں آپ یورینیم یہاں سے ٹو اے تھرڈ کنٹری. میرا خیال دیٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی پاسبل. تھرڈ کیا, ٹو اندر کنٹری. اگر انفلیشن میں امریکہ میں انفلیشن کا جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ ٹاکس پر, اور ذرا اسپیسیفکلی ہم فوکس کرتے ہیں اکنامک جو اس کا امپیکٹ ہے, خاص طور پہ ذرا پاکستان سے شروع کرتے ہیں. فاروق صاحب. جی دیکھیے, اسٹریٹ آف ہرموز انسانی تاریخ میں اس مکمل طرح پہلے کبھی بند نہیں, اور اب انسانیت کو احساس ہونے لگا ہے کہ ان کا جو انحصار ہے, ان کی جو ڈپینڈنس ہے, وہ صرف تیل کے حوالے سے نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ تقریباً 16 ملین ٹن فرٹیلائزر کا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے. اب اگر فرٹیلائزر کی کمی ہو جاتی ہے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو دنیا بھر میں خوراک کی قیمت بڑھ جائے گی. تقریباً $1 بلین کا صرف ہیلیم کا جو موومنٹ ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتی ہے. اب اگر وہ نہیں ہو پائے گی تو آپ سوچئے کہ ہمارے اسپتالوں میں جو MRI کی مشینیں ہیں وہ کام کرنا بند کر دیں گی. جو سیمی کنڈکٹرز ہے جس کے اوپر پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انفراسٹرکچر کا انحصار ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گا. سلفر بہت بڑی مقدار میں اسٹریٹ آف ہرموز سے نکلتا ہے اور وہ گلف ممالک میں پروڈیوس ہوتا ہے. الومینم یہاں سے گزرتا ہے. تقریباً 33% جو LNG ہے وہ نیشنل گیس جو ہے وہ یہاں سے گزر کے جاتی ہے. یورپ میں دیکھیے آلریڈی جو گیس کی قیمت ہے وہ تقریباً 50% بڑھ گئی. تو یہ پہلی دفعہ پوری انسانیت کو میں سمجھ رہا ہوں کہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کا انحصار کس بری طرح سے ہرموز کے اوپر ہے. تیل کا میں نے ذکر نہیں کیا, یہ باقی ساری اشیاء کا بھی ہماری ڈپینڈنسی کتنی زبردست. پاکستان کا جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اوپر جو معاشی امپیکٹ ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. جو تیل کی قیمت ہے اور جو دنیا بھر کی اکانومیز ہیں ان کے اوپر نسیم بڑی ریسرچ ہوئی ہے پچھلے 40-50 سال میں, اور خاص بینچ مارک جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر $100 فی بیرل قیمت جاتی ہے تو دنیا بھر میں جو خاص طور پہ مغربی ممالک ہیں ان میں ریسیشن جو اکانومی میں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر $120 پر بیرل تیل کی قیمت جاتی ہے تو دنیا بھر کی ایئر لائنز جو ہیں وہ بینکرپسی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ $130-135 پہ چلی جاتی ہے تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ڈالر کے حوالے سے خزانے خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کو سالوینسی کی پرابلم, ان کو بینکرپسی کی پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارا دنیا بھر کا جو انحصار ہے وہ تیل کی قیمت کے اوپر بڑا ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ. تو تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر ریٹ آف انفلیشن بڑھ جاتا ہے. جب ریٹ آف انفلیشن بڑھتا ہے تو پھر جو دنیا بھر کے سینٹرل بینکس ہیں وہ ریٹ آف انٹرسٹ نیچے نہیں لا سکتے. جب وہ نیچے نہیں لا سکتے تو پھر جو GDP کی گروتھ ہے وہ نہیں ہو پاتی. جب GDP کی گروتھ رک جاتی ہے تو پھر بے روزگاری. تو آپ یہ بتا رہے ہیں ویپن سے کہیں زیادہ یہ ڈیٹیرنس بن کے سامنے آتا ہے, یعنی آپ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے اس کا مطلب تو یہ پھٹا ہی بیٹھ جائے سب کا, یعنی کہ اٹ وڈ بی اے ٹوٹل ڈیزاسٹر
اگر یہ معاملات اس طرف چلنے لگیں تو پھر یہ بات درست ہوگی شاید کہنی کہ جنگ جو ہے وہ کموڈور صاحب از ناٹ لائکلی سیناریو ایٹ آل. جی ایکچولی دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ جنگ اگر امریکہ کو چوائس دیا جائے تو 40 دن امریکہ جیسی سپر پاور کے پاس، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ویپنز بتائے تھے بیکڈ بائی اسرائیل، یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں تھا اگر ہم مائٹ جو انہوں نے مینٹین کی ہوئی تھی. تو اگر وہ 40 دن میں نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ اگر 40 دن اور بھی رہے تو آلموسٹ اسی سٹیج پر مذاکرات کر رہے ہوں گے. یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان کے پاس ویپن سے سب کچھ تھا وہ چیلنج نہیں تھا اتنا بڑا. کیوں، کیسے نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر بنا کیسے؟ وچ مینس کہ there was something جو کیلکولیشن میں نہیں تھی. آپ بھی فرما رہے ہیں کہ چیلنج نہیں تھا. چیلنج نہیں تھا اگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ہوتا. ایک ویکیوم میں چیلنج نہیں تھا، لیکن جب ایلیمنٹس نکلے، چاہے جنگ کو پھیلا دینا، چاہے اس طرح کی ریزسٹنس کرنا، چاہے میزائل، مطلب 10 چیزیں جس کی وجہ سے صرف چیلنج تو تھا یا نہیں تھا؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمیں ملٹری اسٹریٹجی میں وار کالجز اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم ہائپوتھائز کرتے ہیں دشمن کو، پہلے موسٹ لائکلی پہلے کرتے ہیں، نمبر 2 لیس لائکلی کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر کرتے ہیں کہ لیس لائکلی بٹ موسٹ ڈینجرس. یہ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے. تو ان کا تیسرے نمبر کا ہائپوتھائزیشن مٹیریلائز ہو گئی ہے. جب وہ ہوتی ہے تو اس کی کانٹیجنسی آلدو میں نے عرض کیا وہ لیسٹ لائکلی ہوتا ہے لیکن وہ موسٹ ڈینجرس ہوتا ہے. امریکہ کے صدر کو اگر نتن یاہو ویڈیو پر دکھا کے کہے کہ جناب آپ وینزویلا پلس ہیں، تیسرے دن میں حکومت چینج ہو جانی ہے، لوگوں نے سڑکوں پہ نکل آنا ہے، آپ کا تو 5-10% اگر ویپن پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہوئی ہو تو 5-10% پر ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ ویپن ایکسپینڈ کریں گے، اتنی ڈیٹر کریٹ کریں گے، 3 جا کے بحری بیڑے کھڑے کر دیں گے ان کے گرد، درجنوں آپ ڈسٹرائرز پہنچا دیں کہ ایئر ڈومیننس آپ کے پاس ہوگی. تو جو پکچر آپ کو دی جاتی ہے یو ٹینڈ ٹو بلیو، اگر خاص طور پہ آپ نے وینزویلا جیسا کامیابی سے آپریشن چارج کے جی بٹ سر مائی پوائنٹ از کہ وہ تو دیٹ واز نانسنس نا. یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جب ہم آبجیکٹیولی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ لیسٹ لائکلی تھا. وہ تو ایک بالکل ایک بوگس چیز تھی نا جو لے کے آئے اسرائیلی ان کے پاس. یہ تو بوگس تھی نا. اگر وہاں کوئی رہتا نا، ایران کچھ نہ ہوتا اور وہاں سے کوئی ریاکشن آتا، پھر تو وہ لیسٹ لائکلی ہم کہہ سکتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں جو پریزنٹیشن دی گئی وہ بوگس پریزنٹیشن کو امریکہ جیسے ملک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یعنی کنٹری جدھر تھنک ٹینکس ہے، جدھر دنیا جہان کی بتایا جاتا ہے ایک بڑی سوچ بچار ہے، تو یہ انہوں نے تو یہ کمال کیا نا جی. لیکن نسیم صاحبہ پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 18 ڈیفرنٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو پریزیڈنٹ آف امریکہ کو رپورٹ کرتی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلا ٹینیور بھی تو گزار لیا تھا بغیر حملہ کیے، براک اوباما نے نہیں گزارا، بائیڈن نے بھی گزارا، کلنٹن نے بھی گزارا، جارج بش نے بھی گزارا. تو دے نیو کہ یہ سینسیبل نہیں ہے. تو ایک وارننگ اٹیچ ہوتی ہے. وہی اب کر رہے ہیں کہ جب آپ وینزویلا جیسا آپریشن کرتے ہیں اور نتن یاہو آپ کو یہ کہے کہ آپ نے وینزویلا بائیں ہاتھ سے کیا ہے تو دائیں ہاتھ سے آپ کیا کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں گے. آپ 47 سال سے کوئی نہیں کر سکا، آپ کر سکتے ہیں. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اب نیول آفیسرز اور ملٹری آفیسرز کو کیوں ریزائن کروایا جاتا ہے؟ بالکل ایبسولوٹلی. تو آپ ریلیٹ کریں نا، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. نہیں تو سر my only submission is کہ it was sheer stupidity, it was sheer nonsense کہ انہوں نے نہیں یہ دیکھا. بس anyway چلیں ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.